بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں گاجر کا حلوہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ میں نے لی ہیں تقریباً 2 کلو گاجریں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم پہلے چھیل لیں گے اچھے سے، ان کے سارے چھلکے اتار لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کدوکش کر لیں گے۔ تو آپ کے سامنے ایک گاجر چھل چکی ہے، اس کا اوپر والا حصہ ہم ریموو کر دیں گے اور نیچے کا پارٹ بھی ہم ریموو کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ابھی میں نے پیل آف سے چھیلا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو چھری کی مدد سے بھی چھیل سکتے ہیں۔ آپ نے گاجر موٹی نہیں لینی، پتلی لینی ہے۔ میرے ہاتھ میں ابھی موٹی گاجر ہے، آپ نے ایسی بالکل بھی نہیں لینی، ایسی بالکل باریک باریک سی پتلی پتلی گاجریں آپ نے لینی ہیں جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کو آپ چھری کی مدد سے بھی ایسے چھیل سکتے ہیں آرام سے، بہت ایزیلی، دونوں طریقے سے بہت آسانی سے ہو جائے گی۔ آپ کو جیسا بیٹر لگے آپ ویسے ہی اس کو چھیل لیں، ٹھیک ہے۔ تو میں جب تک گاجر چھیل رہی ہوں، گاجر چھیل جائے گی تو ہم اس کو کر لیں گے کدوکش۔ اسی طریقے سے ہم نے دوسری گاجر بھی چھیل لی ہے، ایک گاجر میرے ہاتھ میں اور دوسری یہ رہی، ایک پیل آف کی ہے اور ایک چھری سے چھیلی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کریں گے سائیڈ میں، ایک تسلا لیں گے، اس میں ہم رکھیں گے ایک کدوکش کی مدد سے ہم نے اس کو کدوکش کرنا ہے۔ میرے پاس کدوکش کے 2 سائڈز ہیں، میں اس کو باریک والے سائڈ سے کدوکش کر رہی ہوں۔ آپ اپنے حساب سے جیسا آپ کو پسند ہو گاجر، مطلب کچھ لوگ چاپ کر کے ڈالتے ہیں یا بلینڈ کر کے ڈالتے ہیں، تو یہ جو میں نے لی ہیں، میں نے زیادہ باریک نہیں کی، میں نے کدوکش ہی باریک لیا ہے تاکہ میری گاجریں جو ہیں وہ بالکل باریک کدوکش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ذہن میں رکھا کریں۔ اسی طریقے سے ہم ساری گاجروں کو کدوکش کر لیں گے۔ یہ دیکھیں بالکل باریک باریک گاجر کدوکش ہو رہی ہیں۔ تو فرینڈز، میری ساری گاجریں کدوکش ہو چکی ہیں۔ اس کا کلر آپ چیک کر سکتے ہیں، جسٹ لکنگ لائک اے واو کلر ہے اس کا، ریڈ، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلر ہے۔ 2 کلو میں نے ملک پیک فل کریم دودھ لیا ہے، 2 پیالی میں نے لی ہے چینی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آئیے، ایک پین کو میں نے رکھ دیا ہے چولہے پہ، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاجر ایڈ کر دیں گے، پتیل میں ڈال دیں گے۔ یہ میں نے 2 کلو گاجریں لی تھی، مجھے کم لگی، جب میں نے اس کے چھلکے اتارے تو میں نے اس میں 1 کلو گاجریں اور ایڈ کی، یعنی یہ ہو گئی 3 کلو ٹوٹل گاجر، ٹھیک ہے۔ تو گاجر میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ملک پیک فل کریم ملک۔ 2 کلو میں اس میں دودھ یوز کر رہی ہوں، میں اس میں کھویا بھی یوز کروں گی، لیکن وہ ہمیں ابھی یوز نہیں کرنا، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس وقت کس اسٹیج پہ اس کو ڈالنا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں دوسرا ڈبہ بھی دودھ کا ایڈ کر دوں گی اور اس کو چاروں طرف پھیلا کر اچھے سے ڈال دوں گی تاکہ ہر طرف دودھ اچھے سے مکس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دودھ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی، ایڈ کریں گے اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 پیالی چینی میں اس میں فل یوز کر رہی ہوں۔ دین اس کے بعد جو دوسری پیالی ہم لیں گے وہ ہم ہاف ہی اس میں یوز کریں گے، باقی ہاف ہم رکھ لیں گے، کیونکہ دیکھیں کم کا علاج ہے زیادہ کا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کم رکھ لیں، بعد میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ ہو گئی تو ہم اس کو کم نہیں کر پائیں گے، چیز ہماری خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات ہمیشہ خیال کیا کریں ان چیزوں کا اور ذہن میں رکھا کریں۔ اچھے سے میں اس کو اب کر لوں گی مکس کرنے کے بعد میں اس کا فلیم آن کر دوں گی۔ ابھی تک میں نے فلیم بند پر یہی سارا کام کیا ہے، میں نے فلیم کو بند رکھا تھا، مکس کرنے کے بعد میں نے اب فلیم کو آن کیا ہے۔ تو ہماری گاجریں، دودھ، چینی، سب چیزیں اچھے سے ہو چکی ہیں مکس۔ دین اب ہم اس کو
پکائیں گے اچھے سے جب تک یہ گل نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ تو فرینڈز اچھے سے میں نے ان سب چیزوں کو مکس کر دیا ہے۔ اب میں اس کو کور لگا کر ڈھک دوں گی۔ اب اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ ہماری گاجریں اچھے سے گل جائیں۔ تو فرینڈز کور ہٹا کر چیک کیا ہے، ہماری گاجر میں پہلا بوائل آنا اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد یہ پہلا بوائل آیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بالکل بھی ٹینشن آپ نے نہیں لینی ہے۔ گاجروں کو بالکل اچھے سے ہم نے گلا لینا ہے تاکہ ہماری گاجریں بالکل اچھے سے گل جائیں، جب تک ہم نے اس کو پکانا ہے۔ تو جب آپ اس کو پکائیں گے، یہ دیکھیں پہلا بوائل آیا ہے نا، تو ہم نے اس کا فلیم لو کر دیا ہے۔ اگین اس کو ڈھک کر رکھ دیا تھا اور دوبارہ چمچ ہلا کر ہم چیک کریں گے۔ ہماری گاجریں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں، دودھ بھی ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کم ہو گیا ہے، پہلے جتنا تھا اتنا نہیں ہے، اب پہلے سے کم ہو چکا ہے۔ تو چمچ آپ نے بیچ بیچ میں وقفے سے چمچ آپ نے چلاتے رہنا ہے۔ ہر 10 منٹ کے بعد آپ نے چمچ چلانا ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے 3rd ٹائم چیک کر رہی ہوں۔ یہ میں آپ کے سامنے اس لیے چیک کر رہی ہوں کیونکہ آف دی کیمرہ بھی میں نے ہر 10 منٹس کے بعد اس کو ہلایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے بھی اسی طرح سے ہر 10 منٹ کے بعد اس کو چیک کرنا ہے تاکہ ہمارا حلوہ جلے نہیں، لگے نہیں، اس میں کسی طرح کی اسمیل نہ آئے اور وہ اچھا سا بن کر تیار ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد ہم نے اس کا سارا دودھ ڈرائی کر لینا ہے۔ ویڈیو تھوڑی سی بلر ہو رہی ہے لیکن آپ نے اس کے بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا، پسند آ جائے تو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، ان سب کے لیے بہت بہت شکریہ۔ فرینڈز جو ہاف پیالی چینی ہماری بچ گئی تھی وہ ہم یوز نہیں کریں گے، میٹھا ہمارا بالکل اوکے ہے۔ اور 8 سے 10 دانے میں نے لیے ہیں الائچی کے، یہ میں خوشبو کے لیے حلوے کے اندر یوز کروں گی۔ تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلوہ ہمارا تھوڑا سا دودھ اس میں باقی ہے، اس کو بھی ہم اچھے سے ڈرائی کر لیں گے۔ تو جو ہم نے الائچی توڑ کر رکھی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے حلوے کے اندر ایک بہت ہی پیاری سی خوبصورت سی کہتے ہیں نا مزے کی ایک خوشبو آ جائے۔ تو الائچی وہ مزہ دیتی ہے کہ اس کے جیسی خوشبو کسی بھی چیز کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہمارے کھانوں میں، میٹھے میں ہو یا قورمے میں بھی ڈلتا ہے۔ تو ہم نے الائچی کو اچھے سے کر دیا ہے حلوے کے ساتھ مکس، اچھے سے مکسنگ کر لیں گے تاکہ الائچی ہماری چاروں طرف مکس ہو جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں حلوہ ہمارا ابھی پک رہا ہے، اس کو مزید ہم پکائیں گے جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا۔ تو فرینڈز اب میں اس کا پانی ڈرائی کروں گی اچھے سے۔ تو تقریباً مجھے اس کو ڈرائی کرتے ہوئے 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اس کنڈیشن میں ہے۔ تقریباً 5 منٹ کے لیے میں اس کو اور اسی طریقے سے بھونوں گی، پھر ہم نیکسٹ پروسیس کی طرف جائیں گے۔ تو فرینڈز میں نے اس کو 5 منٹ مزید بھون لیا ہے۔ تو فرینڈز یہاں میں نے لیے ہیں کچھ بادام، میں نے ان کو بیچ سے کٹ لگا کر کاٹ لیا ہے۔ آپ چاہیں تو ان کو باریک باریک بھی کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں نے بیچ سے کاٹا ہے۔ یہ کچھ میں نے لی ہیں کشمش اور 1 پیالی میں نے لیا ہے کوکنگ آئل۔ تو فرینڈز سارا دودھ ہم نے اچھے سے ڈرائی کر لیا تھا اور آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل اچھے سے بھن چکا ہے۔
اب لاسٹ جو اس کی بھنائی رہتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پتیلے میں کوئی بھی دودھ، ایک بھی قطرہ دودھ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی سٹیج پر اس میں اچھے سے چمچ چلانا ہے۔ دین اس کے بعد ہم نے جو 1 پیالی کوکنگ آئل لیا تھا وہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئل ایڈ کریں گے۔ آئل ایڈ کرنے کے بعد چمچ چلا کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرتے ہوئے چمچ کو اچھی طرح چلاتے رہیں گے۔ اچھا دیکھیں، پورے اس میں تو ہم نے زیادہ چمچ نہیں چلایا نا، کیونکہ چمچ کی ضرورت نہیں تھی جب ہم نے اس کو ڈھک کر گلایا۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں یہ حلوہ تیار ہوا ہے، 2 گھنٹے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ چیک کریں کہ آئل کی شائن بہت ہی زبردست سی ہمارے حلوے پہ آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چمچ آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا، سائڈوں سے بھی اتارتے رہنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس بھی کرتے رہنا ہے۔ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے بنائی کا جس میں ہم چمچ چلا کر اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور اینڈ پہ بالکل بھی چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا حلوہ نیچے لگ جائے گا، جل جائے گا، کھانے میں بھی کوئی ذائقہ نہیں آئے گا۔ تو یہ غلطی آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی ہے۔ تو فرینڈس، فلیم کو میں نے بالکل لو کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ لو فلیم پر اس کو تقریباً ہم 4 سے 5 منٹ کے لیے پکا لیں گے۔ میں دیکھیں چمچ کی مدد سے اس میں چمچ چلا رہی ہوں تاکہ ہمارا حلوہ اچھے سے گل جائے۔ گلا تو ہوا ہے، اچھے سے چمچ مار دیں گے تو اچھے سے مکس ہو جائے گا، یعنی بلینڈنگ لوگ جو کہتے ہیں نا، بلینڈنگ، تو وہ ہو جائے گی اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اچھے سے ہم نے اس میں چمچ وغیرہ چلا لیا تھا، اچھے سے ہم نے اس کی بھنائی بھی کر لی تھی۔ اب باری آتی ہے اس کو گارنشنگ کرنے کی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے یہ لیا ہے تقریباً 1.5 پاؤ کھویا۔ تو میں 1 پرسن کی سرونگ کر رہی ہوں، اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی پیالی لے لی ہے اور ساتھ ہمارے کٹے ہوئے بادام اور کشمش ہیں۔ تو پیالی میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا کھویا پیالی میں، دین اس کے بعد میں اس میں تھوڑی سی کشمش ایڈ کر دوں گی۔ آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں، مجھے کشمش اور بادام پسند ہے تو میں نے کشمش اور بادام لیے ہیں، آپ چاہے تو پستہ ایڈ کریں، کچھ بھی ایڈ کریں۔ اب ہم اس میں حلوہ ایڈ کر دیں گے۔ حلوہ ہم یہ 1 پرسن سرونگ کے لیے سرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں نے پیالی میں نکال لیا ہے، تھوڑا سا اوپر کھویا ایڈ کریں گے۔ کھویا میں نے یہ بنا چینی والا لیا ہے، یعنی پھیکا کھویا لیا ہے، میں نے میٹھا نہیں لیا۔ آپ نے بھی اسی طریقے سے میٹھا پسند زیادہ ہو آپ کو تو میٹھا بھی لے سکتے ہیں، اگر کم پسند ہو تو آپ کم بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو کھویا ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر اگین تھوڑی سی کشمش گارنشنگ کے لیے ایڈ کر دی ہے۔ آپ بھی اس طریقے سے بنا کر ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے آپ کو تو فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو فرینڈز، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمارے حلوے کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی زبردست، بہت ہی لذیذ حلوہ ہمارا بن کر تیار ہوا ہے۔ کھا کر ٹرائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مزے کا بنا ہے، بہت ہی ٹیسٹی، بنا کر ضرور ٹرائی کیجیے گا، اپنے گھر والوں کو کھلائیے گا، اپنے بچوں کو کھلائیے گا اور انجوائے کیجیے گا۔ تو فرینڈز، اب آ جاتے ہیں پتیلے کی طرف۔ ایک طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے 1 پرسن سرونگ کیسے کرنی ہے۔ دوسرا، اب ہم جب سب کے لیے بنا رہے ہیں تو سب کے لیے آپ نے کیسے سرونگ کرنی ہے وہ بھی آپ سیکھ لیں۔ تو باقی جو کھویا ہمارا رکھا تھا ہم نے، وہ بھی میں پتیلی میں ایڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ کچھ کھویا میں اس میں سے میں نے پہلے ہی سائڈ پہ نکال کر رکھ لیا ہے، وہ میں دکھانا آپ کو بھول گئی،
لیکن وہ ہم اینڈ پہ یوز کریں گے۔ یہ کھویا ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو کر لیں گے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے مکس، ٹھیک ہے؟ ہلکے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے، زیادہ ہارڈلی ہم اس کو مکس نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا کھویا پھر بالکل گھل جائے گا۔ ہمیں حلوے کے ساتھ کھوئے کو بالکل بھی گھولنا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا نظر آنا چاہیے، جیسا ابھی میری ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا۔ دین ہم نے جو کشمش رکھی تھی وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی، اور میں نے کچھ بادام لیے تھے، ان کو بھی میں نے باریک کاٹ لیا، جو میرے بچ گئے تھے میں نے ان کو باریک کٹنگ کر کے اس طریقے سے یوز کر لیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی زبردست حلوہ ہمارا بن کر تیار ہوا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب مٹس۔ تھینک فار واچنگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی انشاءاللہ آپ سے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔